انڈیا پاکستان میچ جاری ہے اور پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور جس پتھیٹک انداز سے آج پھر ڈاٹ بالز کے انبار لگائے، دنیا حیران ہے، پاکستانی فینس پریشان ہیں کہ آج کس ماڈرن ڈے کرکٹ میں جب آسٹریلیا جس طرح سے 352 چیز کرتا ہے، جس طرح سے وہ اننگز بلڈ کرتے ہیں، ہماری طرف تو شاید اس گیم اویئرنیس کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں پائی جاتی۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بابر نے سٹارٹ میں ایک انٹینٹ شو کیا، ہمارے باقی بیٹرز میں وہ انٹینٹ نہیں دکھائی دیا۔ سعود شکیل کچھ بہتر اننگز کھیلے، مگر اگین وہی گیم اویئرنیس کی بات کہ جب آپ ایک دفعہ ایک باؤنڈری کی طرف جاتے ہیں، آپ ہٹ کی طرف جاتے ہیں، آپ کو پھر چانس بھی ملتا ہے، اور اس کے بعد یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ اگلی بال پہ اگین پھر سے رسک لے کے اور کسی شاٹ کی طرف جائیں۔ شاید یہ گیم اویئرنیس کی ہی کمی ہوتی ہے کہ اس لیول پہ بھی آ کے آپ کو ایک کلب لیول کی کرکٹ والی غلطیاں بیٹھ کے لوگ آپ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اگین وہ ڈاٹ بالز کے انبار لگائے گئے اور کمنٹریٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی تو 10 اووروں میں 20-22 کا رونا رو رہے ہیں، آج پھر وہی اپروچ دکھائی دی۔ پاکستانی ٹیم کے جو سلیکٹر ہیں اور جو کوچ ہیں عاقب جاوید، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم ایک ڈیفرنٹ ٹیم دکھائی دیں گے، ہم سرپرائز کریں گے۔ اب پتہ نہیں وہ سرپرائز یہ تھا کہ جب فینز امید لگائے بیٹھے تھے تو ہم نے تو بھائی وہی گیم ہی کرنی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار لاسٹ ٹائم ہم نے جو گیم کی اب اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہوگا، آبویسلی اب ہمارے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے، ہم کچھ بہتر کریں گے، لیکن ہم آپ کو سرپرائز کریں گے، ہم اگین ویسے ہی کرکٹ کھیلیں گے۔ تو جو ایک اننگز بلڈ کرنا تھی کوئی بھی نہیں کر پایا۔ اب پاکستانی کیپٹن رضوان صاحب وہ بھی آج ماشاءاللہ سے کوئی 12-13 اوور کھیل کے 50 بھی نہیں کر پائے، اور جب لگا کہ اب وہ فرسٹریشن میں ہیں، جا کے انہوں نے ہٹ کی طرف اور آگے بڑھ کے وہ مارنے کی طرف جا رہے تھے، اور وہ وہی ہوا جس کی ایک ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کو، کیونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے جب بیٹر جس کانفیڈنس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے۔ آج کی کرکٹ کا ایک بہت سمپل سا اصول ہے کہ اگر آپ کی ٹیم سٹرینتھ کوئی بہت زیادہ باؤنڈریز چھکے چوکوں کی نہیں ہے تو دین رنا بال کی کرکٹ کھیلو۔ معذرت کے ساتھ ہم رنا بال کی کرکٹ کھیلنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اب فرسٹ ہاف میں اگر ہم بات کریں، آپ بہت سے لوگ کہیں گے جی پچ سلو تھی، یہ تھا وہ تھا، ابھی اسی پچ پہ دیکھیے گا یا دنیا کی کوئی اور بھی ٹیم ہوتی اسی پیچ کو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرتی، لیکن ہم جتنی ایک ہماری باؤنڈریز ہیں ماشاءاللہ سے آپ گن کے دیکھیں ذرا کتنے آپ نے چوکے مارے ہیں۔ حارث روف چھکا مار کے ذرا پویلین بیٹرز کو دکھا رہا ہے کہ بھائی یہ اس طرح سے چھکا مارتے ہیں۔ ابھی ان کی ٹیم میں بمراہ نہیں تھے، دین شامی سٹارٹ میں لگا، بندے نے پہلا اوور 11 بال کا پھینکا، اب کوئی دوسری ٹیم ہوتی نا وہ چڑھائی کر دیتی کہ انہیں لاؤ بھائی پریشر میں، لیکن ہم کیوں لائیں، ہمیں تو وہی اپنی ٹپیکل سی کرکٹ کھیلنی ہے نا۔ تو پھر نظر آیا کہ وہ ابھی کوئی مکمل طور پہ اس فارم میں نہیں ہے جو شامی کا ایک رنگ دیکھا تھا ہم نے، ان کی باڈی سے نظر آ رہا تھا کہ انہیں کہیں نہ کہیں کوئی پین ہے، وہ اس فارم میں واپس نہیں ردھا میں دکھائی دے رہے۔ اب ہرشد رانے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کوئی بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی انہوں نے بالنگ نہیں کی، لیکن اگین بات یہ ہے کہ جب آپ ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں نا، جب آپ اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ آپ کو اپنی وکٹس بچا کے رکھنا ہے، جی کوئی آؤٹ آف دی باکس جا کے آپ کی شاٹ نہیں کھیلنی، تو بھائی دن آپ رنا بال کی تو کرکٹ کھیل سکتے ہو نا، یا اس سے بھی آپ کو روکا جاتا ہے۔ سو اگین وہی پیتھیٹک اپروچ ہوگی پچ سلو، بھائی کرکٹ ایکسپرٹس بتائیں گے پچ کا بیہیویئر کیسا تھا، لیکن بیچ میں جب آپ کو ایک پارٹنرشپ بھی ملی دین اس کے بعد آپ کم از کم اگلی تھوڑی سی باریاں کچھ اچھی کھیل سکتے تھے۔ یہاں پہ اگر آپ 30-35 رنز اور ایڈ کر دیتے تو شاید اس میچ کا کچھ انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا۔ ہماری بولنگ تو آلریڈی بہت نازک صورتحال سے گزر رہی ہے، آئی ڈونٹ نو اب آج کیا ہوگا بولنگ میں، لیکن بظاہر جب آپ 250 بھی نہیں کر پاتے نا تو ایک جو پریشر فیکٹر ہوتا ہے، I'm talking about پریشر فیکٹر، کہ آپ اس سے تو بہت پیچھے ہو گئے نا، اب کم سکور ہیں۔ اب انہیں پتا ہے کہ ہم نے اگر سٹارٹ اچھا لے لیا، جس طرح سے روہت شرما کھیلتے ہیں یا جس طرح سے ان کے دیگر پلیئرز کھیلتے ہیں، انہیں صرف یہ پتا ہے کہ ہمیں بیچ میں ایک آدھ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے، وہ لگ گئی تو اس ٹارگٹ کو ہم بڑے آرام سے چیز کر لیں گے۔ میں ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، کچھ کے کامنٹس پڑھ رہا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 42-44 میں کمپلیٹ کر دینا، انہوں نے کوئی 40 کا کہہ رہا تھا، تو بہرحال اب یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اور فینز آبویسلی آپ کی پچھلی ہار کو بھول کے کہتے ہیں جی ہمیں سپورٹ کرو سپورٹ کرو، بھائی سپورٹ تو کر رہے ہیں نا، اب اور کیا کریں، اب آپ کی جگہ وہاں پہ جا کے بیٹ لے کے کھیلنا تو نہیں شروع کر سکتے نا، کھیلنا آپ نے ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، تو آپ اپنی گیم میں ایٹ لیسٹ انٹینٹ تو شو کرو نا، انٹینٹ نام کی
چیز نہیں پائی جاتی، اسی چیز کا رونا شاید ہر کرکٹ فین یہاں پہ روتا ہے کہ آپ کی گیم میں انٹینٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی۔ سو لیٹ سی کہ ہماری بولنگ سائڈ کیا کرتی ہے۔ بیٹنگ اپروچ بہت پیتھیٹک سی دکھائی دی، اور جس طرح سے ہماری وکٹس گئیں، جس طرح سے ہم نے اپنے ایک ہمارے مہان اوپنر آئے اور پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد وہ ٹیم میں آئے، اور آتے ہی نکل نکل کے کھیل رہے تھے اور بھائی جان کوئی شاٹ نہیں لگا پائے۔ پھر کیا ہوا، جس طرح سے وہ امام صاحب سنگل کی طرف دوڑے، تو وہاں ایک میرے جیسا بندہ جسے شاید کرکٹ کی بہت سمجھ پوچھ نہ ہو، اسے بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ اپنی وکٹ جو ہے وہ خود ہی گفٹ کر کے جا رہے ہیں۔ سو دیر آر اے لاٹ آف تھنگس جن پہ بات کی جا سکتی ہے، مگر فی الوقت آپ کی طرح میں بھی مایوس ہوں، آپ کی طرح میں بھی شاید پریشان ہوں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اب مجھے پر امید ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح کی ہماری فرسٹ فیز کی کرکٹ تھی وہ کہ بہت امپریسو نہیں تھی۔ اب پچ کا رونا روئیں، آئی ڈونٹ نو کیا کیا جائے گا، آؤٹ فیلڈ سلو تھی وغیرہ وغیرہ کہ یہ جو بھی معاملات ہیں اب یہ لوگ لاجکس بھی دیں گے، لیکن ہمیں اچھا سرپرائز ملا ہے، ہمیں انٹینٹ بہت ہیوی نظر آیا ہے ایک لاسٹ میچ ہارنے کے بعد۔ سیڈلی آج بھی گیم اویئرنیس کا ہم رونا روتے ہیں، آج بھی ہم انٹینٹ کی بات کر رہے ہیں، جب دنیا جس طرح کی ماڈرن ڈے کرکٹ کھیل رہی ہے ایسے میں ہم رن بال کے لیے یہاں پہ ترس رہے ہیں۔ سو لیٹس سی بوائز کہ ہماری بولنگ سائڈ کیا کرتی ہے۔ آپ سے میچ کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔